Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. قرآن میں ایک صحابی ہے جس کا صریحاً خدا نے ذکر کیا، حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا علی کا نام بھی قرآن میں ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے چھٹے امام سے جہاں پہ علی الحکیم ہے، فرمایا یہ نام مولا علی کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مطلب ہے بزرگوار، وہ خدا جو بڑا ہے۔ اسی شک کی بنیاد پر شیعہ جب قرآن ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پہ علی اللہ ہے، یعنی وہ اللہ جو بہت بڑا ہے، وہ اس حسد کی وجہ سے کہ کہیں علی کو وہ علی نہ لے لیں، وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، یعنی خدا کا نام بھی بیچ سے نکال دیتے ہیں کہ کہیں اس سے مطلب علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ یعنی اس قدر یہ حساس ہے کہ اہل بیت کا نام کہیں پہ لیا نہ جائے، اگر شباہت بھی ملتی تھی اس کو مٹا دیا جاتا تھا۔ تو قرآن میں ایک صحابی تھا جس کا نام آیا، وہ تھا جناب زید۔ یہ زید کون تھے؟ رسول خدا کے پالے ہوئے بیٹے، جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ عرب جاہلی میں ایک صفت تھی، دوسری صفت یہ تھی، نکاحوں کا چکر تو بہت بڑا تھا، لیکن دوسری یہ چیز تھی کہ جس بیٹے کو وہ ایڈاپٹ کرتے تھے، کہ میں نے کہا امیہ کو عبد الشمس نے ایڈاپٹ کیا۔ امیہ کون تھا؟ یہودی تھا، اس کو شامات سے لایا تھا اور اس کو ایڈاپٹ کیا تھا، اپنا بیٹا بن گیا، اور جب ایڈاپٹ کرتے بالکل اصلی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، وہ ارث بھی لیتا تھا، وہ وارث بھی بنتا تھا۔ یہی مسئلہ جب کہتے نبی کی 4 بیٹیاں یا 1 بیٹیاں، اصل ایشو یہ ہے، کچھ بچیوں کو رسول خدا نے پالا تھا، عرب جاہلی کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ اب اس تاثر کو ختم کرنا تھا، اگر کوثر کو بچانا ہے تو اس مسئلے کو ختم کرنا ہے، کیونکہ کل جس کو نبی نے پالا تھا اس کو آل رسول میں لائیں گے، اس آیت تطہیر کو تمام پر لا دیں گے، بھائی یہ بھی نبی کی بیٹی ہے، وہ بھی نبی کا بیٹا ہے، اس کو نبی نے پالا تھا، لہذا اس کو ختم کرنا تھا، اور خدا نے صریحتاً یہ مسئلہ نازل کیا کہ حبیب اب اگر ختم نہیں کرو گے کل مسئلے ہوں گے، یعنی نسل سادات بھی پھر بہت سارے سید بن جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے واحد صحابی ہے جس کا قرآن میں صراحتاً ذکر ہوا، یہ کتب عامہ یعنی شیعہ سنی سب مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ جناب زید ہیں۔ لشکر اسامہ کا کل ذکر، اسامہ کون ہے؟ جناب زید کے بیٹے ہیں۔ زید جنگ میں شہید ہوئے، اسامہ تاریخ لکھتی ہے 17 یا 19 سال ان کی ایج تھی، کوئی بھی ان کے لشکر میں نہیں گیا، اس بات پہ ابھی میں آؤں گا۔ جناب زید نے شادی کی ایک خاتون سے جن کا نام غالباً زینب تھا، شادی کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دی۔ اب عرب میں کیا تھا، جس کو پالا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے کی طرح ہے۔ اب اس کی بیوی سے باپ شادی تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ منزلت باپ تھا۔ اب اس کو ختم کرنا، اور یہ بڑا قدم تھا، سب سے مشکل کام ہوتا ہے ثقافتوں کو توڑنا، رسموں کو توڑنا۔ سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے کہ ایک خلاف شرع رسم کو توڑ کر اسلام کو نافذ کرنا۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست سے کہتے ہیں مولانا ایک شادی تھی ہمارے رشتہ داروں میں، شادی بھی کرے میرے بھتیجی کی تھی، اور جب میں وہاں پہ گیا یہ گانا افشانہ چل رہا تھا، اور یہاں تک انہوں نے ڈانسرز کو بلایا ہوا تھا۔ اب یہ ظاہر ہمارے تنظیمی تھے، انہوں نے کہا جیسے میں گیا میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا تم لوگوں کو غیرت نہیں ہے؟ علی والا کہلاؤ، مسلم کہلاؤ، مومن کہلاؤ، اور شادی کا یہ حال ہو؟ کہ میرے اپنوں نے مجھے گالیاں دی کہ یہ ہماری خوشیوں پہ خوش نہیں ہے، اس نے ہماری شادی کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ یہ آج آپ کے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ کے معاشرے کا حصہ بن جائے، جب آپ اس کو توڑنے لگتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ رسول خدا کے لیے اور مشکل تھا، تو ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، حبیب ان لوگوں سے ڈرو نہیں، سنت الہی کو نافذ کرو۔ تو رسول خدا نے ان کی طلاق یافتہ خاتون سے کیا کی؟ شادی کر لی۔ یہ عرب میں سمجھے ایک بم سے کم نہیں تھا، ایک دھماکے سے کم، ایک مرتبہ شادی کر لی، اس دن کے بعد عرب میں یہ سنت ختم ہو گئی، یعنی ربیبہ کہتے تھے، پھر بیٹی نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح وہ جو 3 بیٹیاں اہل سنت کہتے رسول خدا کی تھیں، وہ جناب ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جب شادی ہوئی تھی وہ اپنے ساتھ لائی تھیں، لہذا رسول خدا کے گھر میں بڑی ہوئیں، شادیاں رسول خدا نے کروائیں، تو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس کی دلیل یہ ہے رسول خدا کے جانے کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا وارث ہوں سوائے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، صلوات پڑھیں محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ بہت مشکل تھا اس عرب کے زمانے میں جو یہ کہے کہ مولانا نہج البلاغہ میں امیر شام کو مخاطب کرتے ہیں، کل بھی عرض کر چکا، فرمایا تمہارا تو تعلق ہی قریش سے نہیں ہے، تمہارا تعلق قریش سے نہیں ہے، ولیس اللصیق بالصراحہ، فرمایا ہم قریش میں چپکے نہیں ہیں، ہم صراحتاً قریش کا حصہ ہیں، لیکن تم قریش کا بھی حصہ نہیں ہو۔ یعنی امام نے اشارہ کیا تھا امیہ کی طرف
کہ اس کو تمہارے باپ نے ایڈاپٹ کیا تھا. وہ تو عرب بھی نہیں تھا, وہ تو قریشی بھی نہیں تھا, لیکن ہم وہ ہیں جو قریشی ہیں, نہ میں تم جیسا نہ میرا باپ تمہارے باپ جیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.